بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو پایا کیونکہ وقت نہیں مل پا رہا تھا، ٹائم نہیں مل پا رہا تھا۔ تو آج کی جو ہماری اسلامی تاریخ ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ لوگوں کے سامنے اس سے پچھلے جو 5 منٹ کے مدرسے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اہل خانہ کے بارے میں بات کری تھی، اور پھر اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، پھر کیسے گھرانے کیسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے، تو ایک ایک چیزوں پر ہم نظر رکھ چکے ہیں۔ تو اب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے مشہور باعزت خاندان قریش کا تعلق بھی انہی کی نسل سے ہے۔ پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق انہیں ان کی والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے قریب چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کرا، جو آج تک موجود ہے۔ اتفاق سے بنو جرہم کا قافلہ ادھر سے گزرا تو اس چشمے کو دیکھ کر حضرت حاضرہ علیہ السلام سے اس جگہ بسنے کی اجازت چاہی، اور اجازت ملتے ہی بیت اللہ کے آس پاس ایک بستی آباد ہو گئی۔ تو وہاں پر پہلے کچھ نہیں تھا، ویرانگی تھی، ایک چٹیل میدان سا تھا۔ لیکن جب یہ چشمہ جاری ہوا، حضرت حاجرہ نے، جو آپ لوگوں کے سامنے پورا واقعہ آتا ہی ہوگا اور علماء کرام بتاتے ہی ہوں گے، کہ اس طریقے سے صفا مروہ پہ دوڑ لگائی، اور وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو چشمہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا، پھر وہاں سے ایک قافلہ گزرا، تو انہوں نے دھیمے دھیمے اس جگہ بسنے کی اجازت مانگتے مانگتے آج وہ ایسا مرکز بن گیا ہے، ایسا مرکز بن گیا ہے کہ اب وہاں جانے کی اجازت مل جائے۔ بسنا تو بہت دور بات ہے، ایک بار جانے کی اجازت ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو بار بار حج کرنے کی، یا جو ہے بار بار اپنے گھر بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا مقدس جگہ ہے، کیا بابرکت جگہ ہے۔ تو وہاں تو لوگ قافلے والے گزر رہے تھے، بسنے کی بات کر رہے تھے، یہاں تو بس خالی ایک بار دیدار کو مل جائے، ایک بار آنکھوں سے ہم بھی دیکھ لیں، دعا کرتے رہا کریں اللہ ہمیں بھی اپنا اپنا گھر بیت اللہ ہم لوگوں کو بھی دکھا دے، ہم لوگوں کو بھی ایک بار جو ہے اپنا گھر یعنی طواف جو ہوتا ہے وہاں پر کعبے کا، وہ بھی کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ تو اجازت ملتے ہی اللہ نے بیت اللہ کے پاس ایک بستی آباد ہو گئی تھی بہت بڑی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی تو دونوں بخوشی تیار ہو گئے، اور باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب چھری گردن پر چلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا، پھر اس کی قربانی کی۔ چنانچہ اسی کی یاد میں ہم لوگ عید الاضحیٰ یعنی جو بقرہ عید کا تہوار ہوتا ہے وہ وہی انہی کی یاد میں مناتے ہیں، اور اسی کے موقع پر جو جانوروں کی قربانی کا جو سلسلہ ہے تو ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ جانوروں کی جو قربانی کا سلسلہ ہے تو وہیں سے وہ سلسلہ، اور انہی کی یاد میں ہم لوگ بھی بقرہ عید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری کرے ہوئے ہیں، یہ جاری کیا گیا۔ پھر قبیلہ بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی، اور اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں حرم شریف میں دفن ہوئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو کل ملا کر ایک اولاد ہے سب سے بڑی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسی ہزار تمنا و منتوں کے بعد اور ایک خاص عمر میں، یعنی جو ہے ایک اتنی عمر لمبی ہو جاتی اس عمر میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک بڑی چیلنج کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم اسی اپنی نیک اور محبوب اولاد کو ہماری راہ میں یعنی اللہ کے راہ میں جو ہے قربان کرو۔ تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا، بڑے سے بڑے انسان ڈگمگا سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میدان میں بھی بازی جیت گئے۔ تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی لگ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ پہلے فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عہد نامے کو کیڑے کھانے کی خبر دینا۔ تو جس وقت کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا بائیکاٹ کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد نامے کے متعلق جس میں بائیکاٹ کی دفعات تھیں یہ خبر دی کہ اسے کیڑوں نے کھا لیا، اور اس میں صرف اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے۔ لہذا یہ سن کر ابو طالب نے کفار قریش کو بطور چیلنج کے کہا کہ اگر میرے بھتیجے کی یہ بات غلط ہے تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس عہد نامے کو دیکھا تو ویسے ہی پایا جیسا کہ خبر دی تھی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو، یا اپنی بیوی سے ملا ہو، اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو،
تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لو۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا کہیں ایسا ہی ہے، تو مطلب کل ملا کے کہنے کی بات یہ کہ دیکھو پاک رہنے کا یہ کتنا اہم ایک مسئلہ ہے، یعنی پاک رہنا چاہیے، انسان پاک ہونا چاہیے، وہ ناپاک نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی حالت میں وہ ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ تو وہی چیز دیکھو کتنا آسان طریقے سے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے یا کوئی طبعی ضرورت ہے یا کچھ بھی اور بھی ہے، بیوی ابھی سے ملا ہوا ہو اور ایسی حالت میں وہ پانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی پانی اس کو نقصان دیتا ہے، تو تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، تیمم کر لو۔ تو خلاصہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے گا وہی جیسے، پھر اس کے بعد پھر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے منہ پر پھیرے، پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کونیوں تک پھیرے۔ تو ایسے کر کے ہم لوگ مٹی پر ہاتھ ماریں گے، پھر ایسے کر کے جھاڑیں گے، اس کے بعد جھاڑنے کے بعد پھیر لیں گے۔ تو نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں خوشخبری سن کر دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کی بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ کی نے جس کی نعمتوں سے تمام اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ تو یار خوشخبری جب سن لیا کریں تو یار دعا پڑھنا چاہیے، مگر آج کل ہمارا عجیب حال ہے، اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بھی اگر بات کریں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ہمیں جب خوشی ملتی ہے نا تو ہم ابھرا جاتے ہیں، ہم اور زیادہ عقل میں آ جاتے ہیں، اور جناب ہم خوشخبری میں ہی وہ نہ جانے خواہشات میں ایسا مبتلا ہو جاتے ہیں، واہیات کاموں میں، خرافاتوں میں، کہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور کہاں جب کہ ہمیں خوشخبری ملی تو یہ اللہ کے ہی حکم سے ملی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں خوشی ملی، ایسی خوشی میں ہمیں کیا کرنا، اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا، دعا پڑھنا چاہیے تھا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ لیکن ہمارے یہاں جب کوئی لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا برتھ ڈے، سڈے کڈے، منا منو کے بڑا زوردار طریقے سے وہ کرا جاتا ہے، لیکن رب کا شکر نہیں ادا کرا جاتا۔ جس رب نے تم کو یہ ایسی اولاد دی، کم سے کم اس کا شکر ادا کرا کرو، یا ایسی خوشخبریاں ملا کرا کریں تو یار شکر ادا کرا کرو۔ یہ بہت ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں، بڑی سی بڑی کوئی چیز اگر ہم لوگوں کو مل جاتی ہے، یا اگر ہمارا کوئی کچھ بھی ہم لوگوں کو مل جاتا ہے پاس، یا ایک بڑی نعمت مل جاتی ہے تو اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نہ اس نعمت کے ملنے پر واویلا مچا دیں، خرافات مچا دیں، ڈھول ٹماسا لے کر پورے محلے میں سب کو جینا تو وہ حرام کر دیں، ایسا نہ کرا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسی خوشخبری ملتی تھی سجدے میں گر جایا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان ایک نور چمکتا ہوگا۔ تو نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر اس جھوٹے گنہگار کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جبکہ وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کرتا ہو اور اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہو گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر اس جھوٹے گنہگار کے لیے بڑی تباہی ہے جو کیا کرتا ہو، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہو، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، جب بھی اور ویسے بھی وہ سمجھتا بھی ہو لیکن پھر بھی وہ تکبر میں اکڑتا رہتا ہو، اسی پر کفر پر اٹا رہتا ہو، تو گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اب اس آیت کے تحت ہم اپنی کچھ تھوڑی سی بات کریں گے آپ لوگوں کے سامنے، تھوڑا سا آپ لوگ بھی اپنے کان کھول کر اور دماغ کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں کیا یہ واقعی بات صحیح ہے۔ اللہ کی آیتیں آج ہمارے سامنے بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ آج مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، غیروں کی بات نہیں کر رہا۔ آج ہے 25 دسمبر اور 25 دسمبر کو عیسائی اپنا ایک بڑا تہوار مناتے ہیں جسے وہ کرسمس ڈے کے نام سے جانتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ آپ مجھے بتاؤ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کیا نہیں بتایا کہ اللہ کا کوئی نہیں ہے، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، ہی ہیز نو ڈاٹر نو سن، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے ہر ایک کو بنایا لیکن وہ کسی سے نہیں بنا۔ ایسی باتیں ہم کتنا سنتے رہتے ہیں نا ہر بار قرآن میں۔ قرآن کی آخری جو سورت چھوٹی سی اگر اس کو ہی پڑھ لیتے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی، نہ وہ کسی سے جنا گیا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یار یہ آیت ہم سنتے نہیں کیا؟ یہ قرآن کی سورت ہم نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ ہم اس میں کتنی زبردست توحید سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں ہے،
لیکن پھر بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی جو ہے اسی طریقے سے اور کوئی نسل ہے، کچھ نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں پڑھنے والے اسکول میں، وہ ذرا مسلم لڑکے اور مسلم لڑکیاں ذرا سوچیں، آج ہم دوستوں کی بنا پر عیسائیوں کے جو تہوار ہوتے ہیں کرسمس، اس میں ہم شرکت کرتے ہیں، اس میں ہم چلے جاتے ہیں، اور جب کہ ہمیں قرآن بار بار بتا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور جب کہ وہ تہوار اسی بیس پر ہی مناتے ہیں کہ وہ اپنے کو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اسی بیس پر ہی تو وہ مناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا؟ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے کو ریلیشن میں اپنی رشتہ داری نہ ٹوٹ پائے، اپنی دوستی نہ ٹوٹ پائے، ہم غیروں کے تہواروں میں گھس گھس کر اس میں پڑ جائیں، ان کے تہواروں کو منانے لگ جائیں۔ وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں سنائی دیتا، ہم گویا سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ، گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ تو یاد رکھو، وہ لوگ جو کرسمس میں شرکت کر رہے ہیں ان کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی جو ہے پاکی خوب اچھی طرح بیان کری ہے، اور قرآن کی آیتوں کو سننا اور سمجھنا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خوب زبردست طریقے سے بتایا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی شریک نہیں، ہم تنہا ہیں، ہم اکیلے ہیں۔ لیکن اگر لوگوں نے بنا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور ہم اسی بیٹے کی بیس پر، یعنی یہ کفر ہے، اور اسی کفر کو بڑھاوا دینے کے لیے ہم بھی اسی تہوار میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کفر کو ہی بڑھاوا دے رہے ہیں، ہم بھی گویا ایک طریقے سے کفر ہی کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے جو کرسمس کے میلے ہیں، جو کرسمس کے ٹھیلے ہیں، جہاں پر بھی کچھ کرسمس کے نام سے بک رہا، وہاں پر ہمیں قطعی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہیپی میری کرسمس یہ ان طریقے سے بولنا یہ بالکل ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی گویا وہی بات کہہ رہے ہیں جو وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں، جبکہ اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ وہ تو ایک پیغمبر تھے، نبی تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو یہ کوئی وہ نہیں ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، اس پر تو ہمیں ایمان لانا چاہیے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، تو یہ اس کی ہے نا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اتنے سالوں کے بعد زندہ کر دیا، تو یہ سب کیا ہے۔ لیکن ہم اگر ان سب چیزوں کو ان سب چیزوں سے جوڑ لیں تو پھر یاد رکھو یہی کفر، اور پھر اللہ نے تو گواہی دے دی ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی گواہی دے دی ہے، وہ پوری کی پوری قرآن میں آیتیں ہیں، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ میں کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں جو کرسمس کو منانے جا رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی چھوڑ دو۔ تو یاد رکھو خوب اچھی طریقے سے، ہمیں کرسمس نہیں منانا، ہمیں وہ نہیں کرنا، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں نہیں منانا کرسمس۔ ادھر اتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہیں، 20,000 لوگ شہید ہو چکے ہوں، بچے اتنے تعداد میں مار دیے گئے ہوں، اور وہ سب کچھ کر رہے ہوں، لیکن وہی عیسائیوں کی بنا پر، وہ سارے ظالم ٹیررسٹ اسرائیل، وہ عیسائیوں کے کہنے پر ہی وہ کر رہا ہے نا، وہ جب تک مدد پہنچا رہا ہے نا عیسائی، جبھی تو وہ اس کے حوصلے ہیں، جذبے اس کے بلند ہیں اسی طریقے سے، تو وہ کیوں نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس لیے ہم اگر ان لوگوں کا بڑھاوا دیں گے تو یاد رکھو یہ ہم کو زمیندوش کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں، جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا میں ہی کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو یار، بعد میں کیا کرنا، کچھ نہیں کرنا، بعد میں تو صرف پچھتانے کے سوا کچھ نہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ انسان کے جب نازک وقت ہوگا نا، وہ یہی کہے گا اللہ سے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، کہ اللہ مجھے ایک بار واپس کر دے، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، میں واپس اب وہ سب نہیں کام کروں گا، وہ سب غلط سلط نہیں کام کروں گا۔ وہ یہی انسان کی شدید خواہش ہوگی، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ خود کہیں گے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ہرگز نہیں۔ تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں، جہنم کو قید کر کے پیش کیا جائے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو قیامت کے روز 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے۔ تو نمبر 9 طب نبوی سے علاج گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو، کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا بھی ہے۔ تو نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے مہمانوں کے ساتھ ہی کھایا کرا کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان سنت پر عمل کرنے کی